بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں، عوام اہل سنت بہت زیادہ منتشر ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، دیگر اور افراد بھی آئے ہیں ان سوالات کو لے کر، تو ہم نے چاہا کہ اس کی بھی ریکارڈنگ کر لیں تاکہ جو صحیح موقف ہے، جو صحیح بات ہے، وہ عوام تک پہنچ سکے، اور جو غلطیاں کی جا رہی ہیں اتنے بڑے پیمانے پر، اللہ کرے کہ اس سے ہمارے مسلمان رک جائیں۔ تو باری باری یہ سب سوالات کریں گے، آپ بھی اس کو سماعت فرما لیجیے۔ سر یہ بتائیے، یہ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جا کر کے دیوبندیوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ بھی ایک طبقہ اہل سنت کا ہے اور ان کے پیچھے ایک جگہ پہ نماز بھی انہوں نے پڑھی ہے، کسی جنازے میں بھی شرکت کی ہے، جبکہ جو ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ فتاوی رضویہ کے اندر تو واضح جزئی موجود ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ مرتد ہیں، ارتداد کا معاملہ ہو چکا ہے، دین اسلام سے خارج ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ کس طرح ہوگا؟ آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اتنا بتا دیجئے کہ آپ جو ہیں، ایک تو ہے میرا ذاتی نقطہ نظر اس میں کیا ہے، اس حوالے سے مجھ سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھاؤں، یہ چیز کلیئر کروں آپ لوگوں کی کہ یہ مختلف جو کتابوں کے اوپر، جیسے صراط مستقیم کتاب ہے، تقویۃ الایمان کتاب ہے، تحفہ ہے، ان کے مصنفین کے اوپر حضرت نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ وہ فقہی کفر والا فتویٰ تھا یا ان کو ایگزیکٹلی بالکل کافر بنا دیا؟ جی ہمیں تو یہی پوچھنا ہے کہ فتاوی رضویہ کی روشنی کے اندر جو مفتی صاحب نے مفتی صاحب پہ بات کی ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط؟ دیکھیں، ہر ایک کے پڑھنے کا انداز اپنا ہے، ہر ایک کو نقطہ نکالنے کا، پوائنٹس نکالنے کا ہمیں بھی آزادی ہے۔ سب سے پہلے نہ میں بریلوی ہوں، سیدھی سی بات ہے، ہاں میری اسٹڈی اس کی ضروری ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہوا بھی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو ذکر کر دوں گا۔ آپ نے کون سی ایسی جزی سنی ہے، اس کی مجھے ایگزیکٹ ورڈز تھوڑے سے آپ بتا دیں، اس کلپ کے اندر کیا آپ نے ایسی جزی سنی ہے تاکہ میں پھر آپ کو کلیئر کروں۔ اصل حسام الحرمین کے اندر ہے نا کہ اگر کسی نے ان کے کفر کے اوپر شک کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ ایک یہ عبارت ہے من شک فی عذابی، اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، اور دوسرا آپ نے اور عبارت بتائیں کون سی تھی؟ صراط مستقیم کے حوالے سے تھی، جلد 14 کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں وہ ایگزیکٹ اس وقت جلد میرے پاس نہیں، لیکن اس طرح عبارت موجود ہے، یا اگر آپ کے پاس جلد موجود ہے تو آپ پرووائڈ کر دیں۔ اس کے اندر عبارات اس طرح موجود ہیں کہ جس میں سب سے پہلے قادیانیوں کو رکھا ہے کہ قادیانی، دیوبندی، چکڑالوی، وہ ٹھیک ہو یہ گیا تمام۔ سر میں ابھی آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عبارت یہ مفتی صاحب نے بھی مجھے دکھائی تھی، جس کو انہوں نے ڈسپلے بھی کیا تھا، جی جی بالکل، حسام الحرمین کے حوالے سے، کہ بھئی صراط مستقیم کے مصنف، تقویۃ الایمان، یہ جو کتابوں کے نام لے کر یہ سب کفار اور مرتدین ہیں، ان کا حکم یہ ہے۔ سر اس کو ابھی ذرا سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ اگر تو کوئی شخص ایسا کافر ہو گیا ہے کہ میں نے اگر شک بھی کیا اس کے کفر کے اندر تو میں کافر ہو گیا، اگر اس عبارت کا یہ ظاہری معنی لے رہے ہیں تو میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور پڑھ کے آپ نے مجھے بتانی ہے۔ جلد نمبر، سر ناراض نہیں ہوں گے ایک بات کہوں؟ جی بولیے۔ اردو میں لکھی ہوئی ہیں، اس کا کیا معنی ہے، کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز بالکل صراحت کے ساتھ ہے تو پھر اس کا ہم کیا کہیں گے؟ جلد نمبر 15 کے اندر رسالہ ہے الکوكب الشہابیہ، یہ رسالہ جی بالکل، یہ رسالہ صراط مستقیم کتاب اور تقویۃ الایمان کتاب، اس کی عبارات کے اوپر یہ پورا رسالہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ تمام کفری عبارت، گستاخی والی عبارات انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ اسی رسالے کے اندر صراط مستقیم کی وہ عبارت بھی ہے کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، وہ جس کا ہے نا جانور، گدھے گھوڑے، یہی وہ عبارت ہے نا۔ یہ رسالہ آپ نے پورا پڑھا ہوگا پہلے بھی زندگی کے اندر، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ جب پورا رسالہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر ان عبارتوں کو، تقویۃ الایمان کی، صراط مستقیم کی، گستاخی ہے، میں صرف آپ کو آخری صفحہ کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ کے ذرا مجھے دکھا دیجیے تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو، اور یہ مہر بھی لگی ہوئی، اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کو ذرا جلدی سے ریڈ کر دیجیے، یہ اسی رسالے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ آپ تنبیہ نبی کی بات کر رہے ہیں؟ جی۔ یہ حکم فقہی متعلق بھی کلمات صفی تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے حد برکتیں ہمارے علماء کرام، علماء اسلام، معظمین، کلمہ خیر الانام علیہ وآلہم الصلاۃ والسلام پر کہ یہ کچھ دیکھتے ہیں وہ کچھ سخت و شدید ایذائیں پاتے ہیں۔ اس طائفہ تالفہ کے پیر و پیروں سے ناحق ناروا بات پر سچے مسلمانوں، خالص سنیوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے، ایسی ناپاک و غلیظ گالیاں کھاتے ہیں، بایں ہمہ نہ شدت غضب دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی، نہ ان نالائق و لا یعنی خباثتوں پر قوت انتقام حرکت میں آتی ہے۔ وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے۔ جی، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ فقیر غفر اللہ تعالی نے اس مبحث کا
آخر رسالہ سبحان الصبح میں کیا اور وہاں بھی آ کے اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکان قسم میں 78 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا، کفر سے کف لسان ہی کیا۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنا بہت ہے سر۔ کیا سمجھے آپ یہ آخری جو تنبیہ ذکر کی گئی ہے اس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ لزوم اور التزام کا فرق کی رکھیں بات ہے جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ قائل کو کافر نہیں بول رہے ہیں، صراط مستقیم کی عبارتیں ہیں، تقویت الایمان کی عبارتیں اسی رسالے کے اندر، وہی عبارت ہے جس کے اوپر آپ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال آ جائے، بڑی نازیبہ سی بات ہے کہ وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ عبارت بھی دکھا دو سر، ادھر دکھائیں مجھے جلد، تاکہ ہم جلدی جلدی اس مسئلے کو حل کریں نا۔ میں آپ کو وہ عبارت بھی صراط مستقیم کی بتا دیتا ہوں، یہ وہی ہے تقویت الایمان اور صراط مستقیم والی جزیات۔ صفحہ نمبر 200 ہے، اسی صفحہ نمبر 200 کے اوپر صراط مستقیم کی وہی عبارت ہے، یہ ذرا پڑھیے۔ ظلمات بعضها فوق بعض کے بنا پر زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گنا بدتر ہے، کیونکہ سمجھ میں آ گئی۔ وہی رسالہ ہے سر جس کے اندر ان کی گستاخانہ عبارتیں ہیں، ایک نہیں ہے 50 ہیں، پوری عبارتیں لکھ کر فلاں بھائی کفر بکا، فلاں کفر بکا۔ سر کہنے کا مقصد یہ، وہ جزوی جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، جس جزوی کے اندر لکھا ہوا ہے صراط مستقیم کا مصنف، تقویت الایمان کا مصنف، اس کے کفر میں جس نے شک کیا وہ کافر ہے۔ اگر اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے، تو سر اس پہ لزوم کا فتویٰ دے کے کیا مطلب ہے؟ لزوم مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قائل کو کافر نہیں بولا، قول کی بات چل رہی ہے۔ تو جب اس رسالے میں آخر کے اندر وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان صراط مستقیم کا مصنف ہو، تقویت الایمان، لزوم کفر کی بات کر رہے ہیں، قائل کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ پہلے مجھے تو آپ ذرا کنونس کر دیں نا سر۔ لیکن حسام الحرمین والی اس عبارت سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ وہ عبارت بتائیں کون سی عبارت ہے؟ من شک فی عذابی، یہ عبارت ٹینشن دیتی ہے، من شک فی عذابی و کفری فقط کفر۔ سر اب ایک اور حوالہ آپ لے لیجئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جلد نمبر 14 نکالیں اور صفحہ نمبر 295۔ یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہوتے نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے۔ اب 295 کے اندر انہوں نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں کہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق، عمر، ان کی خلافت کا انکار کر دیں، ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور اس کے نیچے بھی لکھا اور کافر بھی کیسے ہیں؟ من شک فی عذابی و کفری فقط کفر، کہ جو شک کرے گا وہ بھی کافر۔ سر یہ عبارت ذرا پڑھ کے بتائیے گا آپ، یہ عبارت، یہ چند بس یہ پڑھ لیجئے، باقی میں حوالے دے رہا ہوں، گھر پہ آرام سے تسلی سے، ان پہ رسالہ بھی ہے ان کا پورا موجود فتاوی رضویہ کے اندر۔ یہ چند جزیات ڈالی ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیجئے اوپر سے۔ صفحہ نمبر 295 سے ابتدا ہو رہی ہے، ایدن صفحہ 93۔ ومنها انہم یسبون الشیخین سود اللہ وجوہہم فی الدارین، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں ذلیل فرمائے۔ ٹھیک، سر ٹرانسلیشن پڑھ دیں، عربی چاہے نہ پڑھیں۔ اگلی کے اندر کہہ رہا ہے ان مذکورہ چیزوں میں سے جس میں ایک پائی جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا اور دماغ میں بٹھائیے گا۔ تیسرے نمبر پھر 93 میں پھر کہتے ہیں کہ شیخین کو گالیاں دینا ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا ہے۔ صدر الشہید نے فرمایا جس نے حضرات شیخین کو گالی دی یا ان پر لعنت کی وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی توبہ اور اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ عبارت پہ چلیں۔ تمام ادوار کے علماء کا اتفاق ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ رک جائیں ابھی، یہ آپ کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا سر، ادھر غور کیجئے گا، میں غلط اگر بول رہا ہوں۔ شیخین کریمین کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو جو گالی دے کافر، جو گالی دے کافر۔ اور کون سا کافر؟ عبارت وہی لکھی ہے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقط کفر۔ سر اب غور کیجئے گا، جو صدیق اکبر کو گالی دے کافر اور جو ان کو مومن ہی نہ مانے، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بدرجہ اولا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عبارت پہ غور کر لو، انہوں نے جو پورا رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہے، جو خلافت کا بھی انکار کر دیں، وہ بھی کافر۔ یہ رسالہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اسپیشلی میں آپ کو وہ جزئی پڑھا رہا ہوں کہ ان عبارتوں کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر۔ سر اب میں آپ کو ایک چیز اور پڑھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے جد الممتاز، میری لکھی ہوئی نہیں ہے، احمد رضا خان صاحب کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، حاشیہ ہے فتاوی شامی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ایک حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، اور حاشیہ یہ لکھا، عبارت آ رہی ہے متن کی، وَيَنبَغِي تَقْيِيدُ الْكُفْرِ بِإِنْكَارِ الْخِلَافَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شُبْهَةٍ، کہہ رہے ہیں خلافت کے انکار پر کفر اس وقت جائے گا اگر کسی شبے کی بنیاد پر نہ ہو، شبے کی بنیاد پر کسی نے انکار کیا پھر کفر نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے احمد رضا خان صاحب کی یہ عبارت ہے 3 لائنوں کی، یہ آپ ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیجیے گا۔ صفحہ 196 جی، اللہ حضرت یہاں سے فرماتے ہیں اقول الذی یظہر للعبد الضعیف ان الصحبۃ لہا معنیان،
کہ بے شک جو صحبت ہوتی ہے اس کے 2 معنی ہیں یا وہ 2 معنوں کا احتمال رکھتی ہے. لغویٌ لغوی کا غلط ہے وہ رفاقت اور وہ رفاقت ہے سنگت ہے. وہ اصطلاحی اور ایک اصطلاحی معنی رکھتی ہے وہ کون مسلم لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمن ودام علی الاسلام کہ کسی کم اس حالت کے اندر ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا کہ وہ مسلمان رہا اور اسی حالت اسلام پہ اس کا انتقال ہو گیا. والثابت المعلوم من الدین ضرورتاً هو الاول اور جو ثابت معلوم ہے احکام دین میں سے باعتبار ضرورت کے وہ کوئی پہلی ہے پہلے لوگوں بھی مانا وَهُوَ الَّذِي فِي إِنْكَارِهِ تَكْذِيبُ النَّصِّ الْمَذْكُورِ اور اس کے انکار کی صورت میں نص کا انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اما ثانی بہرحال جو دوسری ہے فلا شک کا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ان رفضۃ الاخبثین ینکرونہ کہ جو فرقہ رافضہ ہے جس کے لیے انہوں نے اخبث کا بھی لفظ استعمال کیا وہ اس کا انکار کرتا ہے وَيَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِالشُّبْهَةٍ بَاطِلَةٍ اور وہ تمسک کرتا ہے دلیل پکڑتا ہے اس میں ایک شبہ باطلہ سے تخرجہم عن الاکفار وہ ایسا شبہ باطلہ ہے جو ان کو کافر تو نہیں کرتا وَتُدْخِلُهُمْ فِي عَذَابِ النَّارِ لیکن ان کو جہنم کا مستحق ضرور بنا دیتا. سر اب بولیے ذرا تھوڑا سا غور کریں. اب جو 2 چیزیں میں نے پڑھائی ہیں نمبر 1 ادھر دیکھیے گا فتاوی رضویہ کی عبارت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو مومن نہ سمجھے یا ان کو گالم گلوچ کر دے خلافت کا انکار کر دے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیسا کافر ہے من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. ٹھیک ہے کہ ان کے کافر ہونے میں شک بھی کیا تو وہ خود کافر ہو گیا. اوکے. جد الممتار میں خود کیا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اگرچہ باطل ہی صحیح شبہات کی بنیاد پر آپ کو مومن نہیں سمجھ رہے ان شبہات کی بنیاد پر یہ کافر تو نہیں ہو جاتے لیکن جہنم کی سزا کے مستحق ضرور ہو رہے ہیں. سر مجھے بتائیں کافر کون ہو رہا ہے؟ اگر من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر عبارت کو یہ سمجھ لینا تو پھر تو کافر یہ خود ہو گئے. بالکل کیونکہ کفر لوٹتا ہے. سمپل سی بات ہے. ہم عبارتوں کو اس کے محل پہ نہیں رکھ رہے. سر میرا یہ کہنا ہے ایک بات اور عرض کروں وہ جلد 5 کے اندر ایک جزی ذہن میں ہے صفحہ 101 پہ کہ ضروریات دین کے سوا کسی شے کا انکار کفر نہیں چاہے ثابت بالقواطع ہو کہ عند تحقیق انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. پھر اس کو کہاں بٹھائیں گے؟ وہی ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ جو ضروریات دین کا انکار کر دیا جائے اوپنلی اسلام سے خلاف کر دیا. ایسی چیزیں بھائی کسی کی عبارت ہے آپ کو گستاخانہ لگ رہی ہے کسی کی عبارت کے اندر آپ کو الفاظ اچھے نہیں لگ رہے ہیں لیکن قائل کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی ہے. یہ مسئلے لزومی کفر کی بحث کے ہوتے ہیں. دوبارہ غور کیجئے گا حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف تقویۃ الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر. میں نے آپ کو رسالہ پڑھا دیا انہی کا تحقیقی رسالہ صراط مستقیم تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر آخر میں لکھتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا. سر اگر من شک فی عذابہ و کفرہ سے مراد وہی ہے جو آپ لیتے ہو تو کافر کون ہوا؟ یہ خود ہو گئے. بھائی خود تو کہہ رہے ہیں نا لزومی کفر کی بات میں التزامی کفر کی بات نہیں کر رہا میں قائل کو کافر نہیں بول رہا. دوسری مثال میں نے آپ کو دی کہ خلافت صدیق اکبر کا انکار کر دو کافر ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کر دو کافر ان کو گالیاں دینا کفر. اور کیسا کافر وہی جزی لے کر آئے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. لیکن خود جد الممتار میں کیا لکھ کے جا رہے ہیں کہ رافضہ آپ کو مومن نہیں کافر نہیں ہوں گے وہ کافر نہیں مستحق نار ضرور ہے. کافر ہو کون رہا ہے؟ من شک فی عذابہ و کفرہ عبارت کے مطابق تو یہ خود کافر ہو گئے. ہمیں دماغ سیٹ کرنا ہے سر اپنا. یہ کفر کی عبارتیں یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جو عوام کے اندر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ کافر ہیں اس سے سلام کرنا بھی حرام ہے اس کی مسجد میں جانا بھی حرام ہے. خدا کا واسطہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو لزوم کی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے غور کی اس کا معنی یہ ہوتا ہے یار ایک چیز میرے لیے کفر ہے یعنی مجھے لگ رہا ہے بالکل واضح طور پر یہ کفر ہے کہ میں اگر اس پر ایمان لے کے آ جاؤں میں کافر ہو جاؤں. لیکن اگر کوئی سامنے والا مسلمان اس چیز کو کر رہا ہے یا اس کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے تو اس کے اوپر میں حکم نہیں لگا سکتا. ایسے جملوں کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ میرے حق میں ایسا ہے کہ میں نے اس عبارت کے کفر میں بھی اگر شک کیا یا عذاب میں بھی شک کیا نا تو یہ حکم میرے اوپر آ جائے گا. اس پہ سامنے والوں پہ حکم نہیں لگائے جاتے. ورنہ آپ مجھے جواب دے دیں اس چیز کا کہ کافر ہوا کون. اگر صدیق اکبر کو گالی دینا کفر ہے تو ان کو ایمان میں شک کرنے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ کفر ہے نہیں. یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کو کیا ہم نے پیغام دیا ہوا ہے کافر بول کے چلے گا تو کافر ہو جائیں گے. یہ سب لزوم کی بحثیں ہیں یہ التزام کی بحثیں نہیں ہیں. یہاں یہ باتیں غلط ہیں کفریہ عبارتیں تھیں یہاں تک ہے بس. اور 2 شہادتیں میں نے اس کی مزید شہادتیں چاہیے میں مزید شہادتیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں.
سر پھر کریں کیا؟ یہ تو سمجھے کہ ایک فرقے والے نے اپنے فرقے کے ہی بڑے عالم کے اوپر انگلی اٹھا دی. پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو گالیاں دے رہا ہے, اس سر کو اس برا کا بھلا کہہ رہا بہترین ہے. جواب وہ فرقے والے ہی دیں گے, میں اس کا بہترین جواب نہیں دے سکتا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, قرآن جب نازل ہوا نا تو قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آگے پڑھیں, وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ ہمارے اندر دلوں میں دشمنیاں تھیں, نفرتیں تھیں, لڑتے مرتے تھے ہم آپس میں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا, تمہارے دلوں کو ایک کر دیا. یہ قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو قرآن ذکر کر رہا ہے. یاد رکھنا کہ دین کی دعوت جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک بہترین مقصد یہ ہے کہ اتفاق اور الفت پیدا ہو. اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا, کوئی بھی قرآن کی دعوت نہیں دے رہا. ذہن میں رکھ لیں, ہم جتنے فرقوں کی دعوت دے رہے ہیں, فکروں کی دعوت دے رہے ہیں, ہم قرآن کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. ہم صرف اپنی فکر اور فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں. قرآن کی دعوت یہ ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, سب کو سب مل کے وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر دلوں سے نفرتیں نکلتی ہیں. اگر یہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو آپ لوگ سب شیطان کے حملوں کے اندر ہیں, اور جو ہم لوگ ہیں بدقسمتی کے ساتھ. یہی وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک قافلہ تھا, کہیں پڑاؤ ہوا تو صحابہ کرام نے اپنے خیمے بنا لیے. اچھا تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ کچھ لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اب جب لڑائی ہوئی ہے تو ایک شخص نے آواز لگا دی, فلاں قبیلے والوں آؤ ذرا. پھٹا ہو گیا, تو اس کے جتنے قبیلے والے تھے وہ آ گئے. دوسرے والے نے بھی آواز لگا دی, وہ میرے قبیلے والوں ذرا آؤ. وہ وہاں اکٹھے ہو گئے. یہ خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور شدید ناراض ہوئے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ کے بندوں صرف مسلمان بن کے رہا کرو, یہ ختم کر دو یہ سارے چکر, یہ میرے قبیلہ یہ تمہارا قبیلہ. تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ آ جاؤ میرے فرقے والو, آ جاؤ میرے فرقے والو. وہ یہ چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے سر, اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ کل تک آپ دوسرے فرقے والوں کو کافر کہہ رہے تھے, آج اپنے فرقے والوں کو کافر. بچے گا کوئی بھی نہیں, اللہ عافیت عطا فرمائے. لیکن یہ جو میں نے چند مثالیں آپ کو رضویہ سے دی, اس کا جواب مجھے لا کے دیے گا ذرا غور سے. اچھا بائی دا وے, یہ میں آپ کو ضمناً بتا دوں, ایک صاحب تھے, ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھیں, کافی پرانی بات. میں نے ذکر کیا بھائی حسام الحرمین کی عبارت, کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہے, جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے. پھر میں نے ان کو یہ رسالہ بیان کیا صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر, جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا. یہ دونوں چیزیں پیش کی. تو ان صاحب نے مجھے پتہ کیا جواب دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے, پہلے ان کا موقف یہ رہا, کیونکہ یہ رسالہ پہلے کا ہے, حسام الحرمین بعد کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ موقف احمد رضا خان صاحب کا پہلے کا ہو. جب حسام الحرمین آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے قائل کو بھی کافر کہہ دیا. یہ بات ممکن ہے نا, یہ بات بھی اچھی لگ رہی ہے, اس لیے کہ حسام الحرمین جو ہے آپ دیکھیں گے وہ غالباً ہے 1334 کا, 1324 کا یا 34 کا, اور یہ جو رسالہ میں نے آپ کو پڑھایا یہ ہے 1312 کا, یعنی کہ بیچ میں 10-12 سالوں کا فرق ہے. اس کے اوپر بھی میرے دل کے اندر ایک بس اللہ کی طرف سے ایک بات آئی تھی جو میں نے عدمن ذکر کر دی. میں نے کہا غور کیجئے گا, حسام الحرمین کے مطابق یہ اتنی گستاخانہ عبارت ہے کہ کوئی شخص اس میں شک بھی کر لے وہ کافر ہو جائے. اگر آپ کے کہنے کا مطلب کہ اس فتوے کے آنے کے بعد ان کا موقف بھی بدل گیا ہو, تو سر اس کا مطلب پچھلے 12 سالوں سے یہ خود کافر ہو چکے ہوئے تھے, کیونکہ پچھلے 12 سالوں سے یہ لزوم کفر کا فتویٰ دے کر ان کو کافر نہیں سمجھ رہے. یہی نتیجہ نکلے گا نا سر. سر تائید تو کر دیں ہاں یا نا. اگر ہم یہ جو مجھے قائل کیا گیا نا اس وقت, قائل نہیں مطلب جو مجھے دلائل دیے گئے, ان میں سے ایک دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی آپ کو پلٹ کے جواب ملے گا کہ حسام الحرمین بعد کا رسالہ ہے, یہ پہلے کا ہے. ممکن ہے حسام الحرمین کے بعد یہ قائل کو بھی کافر بول دیتے ہوں اس فتوے کے مطابق. تو میں نے یہی ذکر کیا, اس کا مطلب ہے یہ جو پچھلے 12-14 سالوں سے انہوں نے قائل کو کافر نہیں بولا تھا, یہ باتیں تو وہی ہیں, گستاخیاں بھی وہی ہیں, اور صریح گستاخی. اس کا مطلب یہ جو 12 سالوں میں انہوں نے رعایت دی تھی شک کر کے, تو یہ 12 سال سے یہ خود کافر تھے. اس کا جواب مجھے بہرحال ابھی تک نہیں ملا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کفر ہے, اس لیے میں 1000 دفعہ ایک چیز سمجھاتا ہوں, غیر نبی پر فتویٰ کفر دیتا ہے نا, وہ اللہ کے حکم نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک تحقیق ہے بس. اس کو اس بات سے کفر لگا, اس نے دے دیا. اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی کو کافر ہو جاتا ہے اس سے. لڑ کے 100-150 سال گزر گئے یار, لڑ کے اب بھی یہ حالت نہیں ہے بھائی سلام نہیں کرنا, اسے دعا نہیں کرنا, وہ کہیں مل جائے تعزیت نہیں کرنا, مر جائے تو قبر پہ نہیں جانا. وہ سارے منافقین کے اتمام حجت والے احکامات اٹھا کر کے ہم نے لگا دیے. لیکن آپ ایک بات نہیں دیکھتے کہ یہاں جو بھی اگر ایک دوسرے سے اختلاف رکھا ہوا ہے تو اس کے اختلاف کا سبب اس کی ذات نہیں ہے, اس کے پاس جو علم پہنچا ہے, جو نالج پہنچی ہے, اور اس کے سامنے جو اسلام کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے, وہ اس کی بنیاد پہ یہ اختلاف رکھ رہا ہے نا, نہ کہ یہ سمجھ کر کے کہ یار میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا میرا اس سے کوئی ذاتی معاملہ ہے. سر جس ریزن سے اختلافات رکھے گئے ہیں, ہم نے اس ریزن کو تو چیک کرنا ہے کہ وہ ریزن کیا ہے, ہمارے دین میں مقبول ریزن ہے یا بھونڈا ریزن ہے.
دیکھیں میں دوبارہ آپ کو ایک دو مثالیں میں نے اس لیے بیان کی زندگی بھر آپ کو کام دیں گی. آئندہ کوئی شخص اٹھا کر کے آپ کو یہ عبارت دکھائے نا من شکا فی عذابہ، آپ ان کو یہ 2 ایگزامپلس دے سکتے ہو، اور یہ ایگزامپلس احمد رضا خان کی دے سکتے ہو نا، میری تو نہیں دو گے. آپ یہی دے دیجیے گا کہ بھائی دیکھو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کافر ہے جس نے شک کیا، اور دوسری جگہ خود کہہ رہے ہیں کہ شبہ جو ان کو لاحق ہوتا ہے اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہو جاتے شیعہ رافضہ. سر یہاں تو مجھے سمجھاؤ یہ 2 عبارتوں کا کیا مطلب ہے. تو یہ چیزیں پر لوگوں کو اتنی بات سمجھانی چاہیے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہمارے نزدیک یا ان علماء کے نزدیک وہ عبارت بالکل شایان شان نبی علیہ السلام کی نہیں تھی. آپ بلیو کرو گے آپ کافر ہو جاؤ گے. لیکن ان کا موقف تو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس تناظر میں ان کو گستاخی نہیں لگ رہی. یار ان کی بھی تو بات سن لو یار، وہ کہاں سے اتر کے آئے ہیں وہ. میری بات سنو، اس عبارت کو چھوڑ دو، دوبارہ میں اس حوالے پر آتا ہوں. نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے جانوروں کے خیال سے بدتر ہے. اس سے زیادہ سری بے ادبی والی جملہ ملا آپ کو کوئی؟ یار جواب دینا. مائک دے بھائی. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اس کے اوپر، اور یہ کہ آپ کا میں سوال لیتا ہوں، ان کو دیں رپلائی کریں. اس سے زیادہ بری عبارت کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ کافر بنا دیا. لزوم کفر کا. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لزوم کفر مین کافر نہیں، پوری بات کا لزوم کفر مین احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں بندے کافر نہیں ہیں، ان کی بات غلط ہے. سمپل. تو سر اگر یہ اتنی سری بات تھی تو یہ کیوں نہیں کافر ہو رہے؟ پھر انہوں نے رعایت کیسے دے دی؟ مجھے کنونس تو کرو. جس بات کو آپ بھی سری بول رہے ہو انہوں نے رعایت کیسے دے دی؟ اٹ مینس وہ خود یہ جملہ آپ نہیں پڑھا ہے، جب ادنا سے ادنا احتمال ہو تو ہم سکوت کریں گے. کون سا احتمال تھا؟ احتمال تھا تو وہ لزوم کی طرف بات کر رہے ہیں نا. سر ہمیں دماغ کھولنا ہے، ہمیں پہلے اسٹڈی بھی کرنا ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے کسی نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، نہ اس کو لزوم کا پتہ، نہ التزام کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ صراط مستقیم یا اس رسالے کے اندر احمد رضا خان صاحب نے لزومی کفر کی باتیں کی ہیں یا التزامی کفر کی باتیں کی ہیں. یار نماز میں نبی علیہ السلام کے خیال کو اس سے زیادہ بری عبارت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس پر بھی لزوم کا فتویٰ کہہ رہے ہیں میں قائل کو کافر نہیں بولوں گا. ختم ہو گئی بات. وہ جس پیرائے میں کہہ رہے تھے یہ بھی سمجھ رہے تھے وہ احتمال بن رہا ہے. ان کا بھی نقطہ نظر سن لو. زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر یہ انداز کلام برا ہے، اس کے اندر گستاخی جھلک رہی ہے، میں بھی تائید نہیں کرتا اور کھلنے میں بولتا ہوں. آج بھی کوئی دیوبندی بھائی ہمارا ہے، یار آپ لوگوں کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. بھائی کیوں مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ ارے بڑا تھا جو بھی تھا، آپ لوگوں کے منہ میں زبان نہیں تھی، بولتے یار یہ کیا لکھ رہے ہو، چاہے تمہاری نیت ہو نہ ہو سائڈ پہ کرو، الفاظ کا چناؤ تو اچھا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں گفتگو چل رہی ہے. میں کہا چاہے بڑا ہوتا کوئی ہوتا گریبان پکڑ لیتے آپ بھی تو آگے لولے لنگڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آج تک دفاع کر رہے ہو اس گند کا. اسٹینڈ لینا چاہیے تھا بھائی، آپ الفاظ کا چناؤ بدل لیں، آپ الفاظ اچھے کر لیں. ہمیں معلوم ہے آپ جس نیت سے بات کریں لیکن الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، نہ مسئلہ ہوتا نہ فتنہ آگے بڑھتا. لیکن احمد رضا خان صاحب کی جو عبارت میں نے آپ کو پڑھا دی ہے کہ اس عبارت کو لزوم میں کیسے لے کے گئے. آج یہاں لزوم کی کوئی بات کرے یہ کافر ہو جائے. بالفرض مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ موقف ہو، مجھے نہیں معلوم ایسے، وہ بولیں کہ ہاں بھئی احمد رضا خان صاحب نے خود لزوم کی بات کی ہے، قائل کو کافر تو نہیں کہا. اس بنیاد پر وہ بھی قائل کو کافر نہیں سمجھ رہے ہوں اور وہ بھی اس وجہ سے تعلقات بھی بھائی مسئلے بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں نا. تو آپ منیب الرحمان صاحب کو کس بنیاد پر گالی دے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی سٹڈی کی بات ہے. دوسرا فتاوی رضویہ میں متعارض باتیں اتنی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. اپنے مقاصد کو لوگوں نے پورا کرنے کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں اس میں ڈالی. اس کا بھی میں ایک جھلک آپ کو دکھا سکتا ہوں. ابھی میں ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، گھر پہ ابھی پڑھنا ہے تو ابھی چاہے پڑھ لیجیے گا. جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 402. آپ دوبارہ گھر پہ جا کے ذرا کھولیے گا، تفصیل سے پڑھیے گا. ابھی ہم شارٹ یہ میں حوالہ بھی ڈال دوں گا، پڑھیے. اس کے اندر بھی غیر مقلدین کو اور بھی فرقوں کو ڈالا ہے، غیر مقلدین کو نام لے کے ذکر کیا کہ وہ قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی ہیں. کون سا؟ غیر مقلدین کو کافر کلامی ڈکلیئر کیا. کافر کلامی سر التزامی اعلیٰ اور قطعاً اجماعاً سب کچھ. اب یہ سوال ڈالتے ہیں لوگ اپنے مقاصد کے لیے. اب دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جلد نمبر 6 لیجئے گا، اس کے اندر پورا رسالہ ہے آخر کے اندر کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت فصلیں بنائی ہیں، پھر بتایا کہ یار ان کے یہ نظریات میں خرابی ہے، یہ خرابی ہے. پورا سب کرنے کے بعد جس طرح وہ پچھلے رسالے میں سب سے آخری صفحہ جو سب سے اہم صفحہ تھا اس کے اس رسالے کے اندر بھی سب سے آخر کے اندر سب سے اہم بات انہوں نے ذکر کی ہے. میری آپ سے گزارش ہے 4-5 صفحے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ دیں تو سبحان اللہ. یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ بس 2 پیراگراف ہے، یہ آپ جلدی سے پڑھ لیجئے تاکہ دماغ ہمارا کلیئر تو ہو. ہم لوگ ہیں کہاں پر؟
اس مذہب مفتہ بھی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت کہ یہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے اور اپنی تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں، تو با اتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم، اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ کے یہ شعر چھوڑ دے، آگے پیراگراف پہ چلا جا۔ فارسی عبارت ہے کہ مسلمانوں کو ناحق مشرک کہا تھا، احادیث صحیحہ و مذاہب ائمہ کرام و فقہائے اعظام پر خود انہی کے ایمان کے لالے پڑ گئے، مگر حاشا للہ کہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہیں کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے گا ذرا، کہ دوبارہ پڑھ لیجیے گا آسان الفاظ میں، کہ وہ چاہے ہمیں جو مرضی مشرک بولے لیکن ہم، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہیں کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے۔ ہاں ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا و رسول کے حضور کہیں یہ لوگ عاصم ہیں، خاطی ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مدل ہیں، غواہ ہیں، مبتل ہیں، مگر ہیہات کافر نہیں، مشرک نہیں۔ یہ بھی رک جائیں سر، یہ رسالہ ہے غیر مقلدین کے حوالے سے، ادھر دیکھیں سر، نیچے نظر نہ کریں، نظریں مجھ سے ملائیے۔ غیر مقلدین پر بھی پورا رسالہ لکھ کے حضرت اینڈ میں فرما رہے ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اور وہ کیسے نہیں کہتے؟ اللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، احتیاط، دامن احتیاط، ہم ان کو کافر نہیں بولتے، وہ چاہے ہمیں مشرک کہتے پھرتے ہیں۔ سر یہ پورا رسالہ پڑھیے گا گھر جا کے، جو صفحہ میں نے بتایا اصل میں وہ ہے مغز اس پورے رسالے کا۔ ہم لوگ شروع کی چند عبارتیں پڑھ کے آخر کی عبارتیں پڑھ کے تو لوگ، اچھا اب ادھر غور کریں حضرت، یہ غیر مقلدین سے متعلق کہہ رہے ہیں ہم انہیں کافر نہیں بولتے، اور دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا ادھر تو کافر کلامی تھا غیر مقلد۔ جی تو ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا سوالات ڈالے ہوئے ہیں سر۔ یہاں کہہ رہے ہیں اتنے برے نہیں ہیں، وہ ہمیں چاہے مشرک بولتے ہیں، حدیث کے مطابق کفر ان پر بھی لوٹتا ہوگا، لیکن ہم دامن احتیاط ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سر کون سا دامن احتیاط نہیں گا؟ آج تو ہر بندہ کافر کافر ہی لگا ہوا ہے، اور احمد رضا کا ہی حوالہ دے کے کافر کافر ایک دوسرے کو بنایا ہوا ہے۔ یہ جتنے حوالے دیے سر اس کو نوٹ کریں، صفحہ نمبر لے کے جائیے گا اور گھر میں تسلی سے پڑھیے گا۔ اس رسالے کے اندر بھی کفریات گنوائے ہیں انہوں نے غیر مقلدین کے شروع میں، کہ کفر نمبر 1، کفر نمبر 2، ان کی یہ بات بھی کفریہ، یہ بات بھی کفری، جو بھی ہے بہرحال ان کا جو موقف تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے پھر جو نتیجہ نکالا وہ لفظوں میں لکھ کے گئے۔ یہی چیز صراط مستقیم تقویت الایمان کے اوپر انہوں نے پوری بحث کی، کفریات لکھوائے، آخر صفحہ کیا تھا؟ کافر نہیں بنا کے گئے۔ سر یہی چیز سبحان الصبور رسالہ جو آپ بیان کریں اس کے اندر بھی 72 کفر گنوائے، آخر جا کے دوبارہ پڑھیے گا اس رسالے کا بھی، کہا کہ میں قائل کو کافر پھر بھی نہیں بول رہا۔ سر یہ مزاج اگر ہوتا تو آج ہمارے دماغ الگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اختلاف تھے ان سے، یہ باتیں ان کی ٹھیک نہیں تھی، ہم بھی بولتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس پر بڑی گرفت بھی کرتے ہیں، لیکن کافر کے چکروں کے اندر ہم نہیں پڑتے۔ اچھا یہ حوالوں کا آپ جواب مجھے بھی کبھی ہمیں بھی تو کنونس کریں۔ اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دونوں پینڈولم کے دونوں رخ دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایکسٹریم لیول کے رخ دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ ان کا تو قصور نہیں ہوا نا حضرت کا، یہ تو ان کے بعد والا قصور ہوا جس کے جو مطلب مال غنیمت ہاتھ لگاؤ لے کے بھاگ گیا اپنے مفاد کی چیز۔ چونکہ مجھے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کافر ہے اور اس کو مجھے کرنا ہے گندا، تو میں وہی اٹھاؤں گا جو میرے مطلب کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے تو انصاف کیا، ان کے بعد والے جتنے بھی آئے جو ان کے ریفرنسز دے رہا ہوں انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ واللہ عالم، میں فتاوی رضویہ کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز دیکھی ہوں۔ ایک ہے کہ جو بڑے اعلیٰ درجے کی تحقیقات ہیں، اور ایک ہے جو نیرا بھنڈ میں بولتا ہوں اس کو، پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا کیا ڈالا ہوا ہے، مطلب مجھے خود نہیں سمجھ میں آتا کیا ڈالا ہوا بھائی۔ ایک جگہ پر لکھیں گے کہ جو بندہ اللہ سے ہم کلامی کی باتیں دعویٰ کرے نا کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، ایسا کافر ہے کہ پکا کافر، اور دوسری جگہ خود ثابت کر رہے ہوں گے کہ بھائی فلاں اللہ کا ولی جو ہے نا اللہ ان کی زبان سے باتیں کرتا رہا۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے، اتنے تضادات۔ ایک جگہ لکھیں گے منصور حلاج نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کی زبان سے بولا تھا۔ اچھا دوسری جگہ لکھیں گے وہ نہیں واقعہ یہ نہیں تھا، واقعہ یہ تھا کہ ان کی بہن رات کو نکل کے جنگلوں میں اکیلی عبادت کرنے چلی جاتی تھی، تو ان کو شک ہوا، ایک دن یہ بھی پیچھے چل پڑے، آسمان سے ایک پیالہ آیا ہوا تھا جنگل میں، وہ پیالے کا پانی پیا تو ان کو ایسی مستی تاری ہوئی کہ اس کے اندر ان الحق بولنا شروع ہو گیا، لوگ سمجھے کہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، مار دیا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ میں اس لیے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں سر، میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کہیں نہیں سنے ہوں گے۔ صراط مستقیم تقویت الایمان، گندی سے گندی عبارت، بہت فحش، بہت گستاخی پر مبنی انداز، میں خود کس چیز کا قائل ہوں، انداز اچھے نہیں ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز میں، وہ والی عبارت بہت نازیبا عبارت، وہ لا کے بھی
القوقب الشہابیہ رسالے کا آخری صفحے کے اندر کہہ رہے ہیں میں پھر بھی قائل کو کافر نہیں کہتا. ہاں یہ باتیں کفر ہیں, گستاخ ہیں, گندی ہیں یہ باتیں. دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دیا اہل تشیع کے حوالے سے کہ ان کو جو خلافت کا انکار کرے ان کو گالیاں دے, جو ایمان کا انکار کر دے. جد الممتار کا حوالہ دیا کہ وہ چاہے دلیل غلط بناتے ہیں لیکن اس شبے کی بنیاد پر خود کافر نہیں ہو جاتے. تیسرا حوالہ میں نے آپ کو دوبارہ دیا ابھی غیر مقلدین کے حوالے سے کہ ان کے بھی کفریات گنوا کر رسالے کے آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی قسم دامن احتیاط نہیں جانے دیتے, ہم نہیں کافر بولتے. صرف یہ مزاج اس بندے کا دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے. سبحان الصبور رسالے کے اندر بھی 72 کفر گنوا کے ایٹ دا اینڈ اس نے بولا میں کافر نہیں بولوں گا. اس کے علاوہ ایک منطق والا رسالہ ہے, ایک بندے نے اتنی خرافات بکی کہ خدا کی قسم اگر مطلب کوئی بندہ بھی یہاں بیٹھ کر کے سن لے نا کہ وہ کہے گا کہ یار یہ اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے. یعنی وہ بندہ ایسا تھا, اس نے کہا کہ اللہ نے عقل بنائی, اس کے بعد خود فارغ ہو کے بیٹھ گیا. اللہ کا کوئی تعلق اب اس پوری کائنات سے نہیں ہے, صرف وہ عقل ہے جو ساری معاملات اب چلا. اس طرح کے اس نے کفریات بکے. وہ منطق والا رسالہ, اس کا حوالہ بھی آپ لے کے جائیے گا مجھ سے, اس کے اندر بھی اس کی باتوں کو کفر ڈکلیئر کر کر کے ایٹ دا اینڈ یہی بولا, کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرا کچھ بس چلے تو میں بات کروں, ادنا احتمال بھی ہوگا میں کافر نہیں بولوں گا. اس لیے وہاں پر بھی لزوم کی بات کر کے چپ ہو گئے. صرف ان کے ان اندازوں کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا اللہ کی قسم یہ واقعی بہت بڑا عالم تھا, یہ سمجھتا تھا کسی کو کافر کہنا کتنی بڑی ایک مصیبت ہے. لیکن دوسرے رسائل آپ دیکھ لو, دوسرے سوالات ایسے مل جائیں گے چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. یا شاید ہم ان عبارتوں کو سمجھ نہیں رہے, وہ عبارتیں انہوں نے لزومی کفر کے اعتبار سے کہی, جیسے من شقہ والی عبارت کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا. سر کلام کے طور پر ہم نے ابھی پینٹولم کے 2 ایکسٹریم کی بات کی جو ان کی کتابوں کے اندر پوری طریقے سے پائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب الگ الگ طرح کے لوگ اپنی اپنی باتیں لے کے نکل رہے ہیں. لوجدو فیہ اختلافاً کثیرا, اور اس کے اندر بری طریقے سے ثابت ہو رہا ہے. تو کیوں نہ ہم 3-4 قدم واپسی پیچھے ہٹا کے ان روٹ کوزز, روٹ بکس کی طرف چلے آئیں کہ جہاں سے یہ ساری چیز آئی ہیں. ہم ان کے پیچھے کیوں ایسی عمارت کے اوپر کیوں اپنا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی بنیادیں ہی متزلزل ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, یہ اتنی پیاری بات کی آپ نے کہ اللہ آپ کو اجر دے. قرآن پاک ایک بات کرتا ہے لواجدوا فی اختلافاً کثیرا, بات اللہ کی نہ ہو تو اختلافات کا انبار لگ جائے. اور یہی چیز اکثر میں رضویہ پڑھاتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اس میں اتنے اختلافات آپ کو ملتے ہیں, ہر جواب الگ الگ ٹائپ کا. ایک جگہ ہوگا بھائی اللہ نے معراج کے اندر یوں نبی علیہ السلام نے دیدار کیا اللہ کا سچی آنکھوں سے, ان آنکھوں سے. اور ایک جگہ وہ لکھیں گے احمد رضا خان صاحب بھائی محققین کے نزدیک قلبی کیفیت کا دیدار تھا, یہ یوں دیدار نہیں تھا. کیا کریں گے بھائی, آپ کس پر فیصلہ کریں گے؟ وہ ایک جگہ کچھ بات, ایک جگہ کچھ بات, تو انسان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. اس لیے فتاوی رضویہ یاد رکھنا 2 راہیں ہیں. آپ یہ راہ کسی کو دکھاؤ گے, اگلا یہ راہ بھی لے کر آ سکتا ہے. اس لیے آپ کو دونوں راہیں پتہ ہونی چاہیے. یہ دوسری راہ میں نے اس لیے بتائی ہے آج آپ لوگوں کو کہ یہ کوئی بتاتا نہیں ہے, لیکن میرے پاس کوئی آتا ہے وہ ایک راہ دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں الحمدللہ میرے پاس اتنی راہیں اور بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں سر مجھے کنونس کر دو پہلے یار, میں بھی انہیں مجدد مان لوں گا یار, میں بھی بولوں گا کہ اس جیسا کوئی عالم ہے, مجھے یہ سمجھا دو بس. ایک جگہ اسی صراط مستقیم کتاب پہ کہہ رہے ہیں میں بندے کو کافر نہیں بولتا, دوسری جگہ کہ وہ بندہ پکا کافر ہے, جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جو مومن نہ سمجھے وہ ایسا کافر, جو شک کرے وہ بھی کافر. ایک جگہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں وہ کافر نہیں ہوں گے, باطل شبہ اور تعویلات کی بنیاد پر وہ کفر اختیار کیے ہوئے. مجھے کنونس کرو, میں بھی مانوں گا یہ مجدد ہیں, مجدد دین و ملت, اعلیٰ حضرت لقب بھی میں دے دوں گا انہیں. میں احمد رضا خان نارملی بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ تضادات سے بھرپور ہے یہ آپ کا مجموعہ. اور کتنے اختلافات آپ کو چاہیے, 50 میں اور نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, یار تیری کیا جرت ہو, اعلیٰ حضرت پہ بات کرتا ہے. میں کہا میری جرت نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, مرزا غالب کو دنیا آج یاد رکھتی ہے نا, اس نے اتنا بڑا مجموعہ اشعار کا لکھا تھا, اپنے استادوں کو پیش کیا تھا. اس نے کہا تھا حضرت سبحان اللہ چھاپیں گے, تو استادوں نے چیک کرنے کے بعد اس کو چھوٹا سا یہ مجموعہ دیا, اسی کے اشعار میں سے نکال کے چھوٹا سا مجموعہ دیا, کہا کہ بس یہ چھاپ. اور وہ زندگی بھر کنونس نہیں ہو رہا تھا اس بات سے, ابھی استادوں نے کیا راکٹ مار دی, اتنی میری محنت ضائع کر دی. استاد ان کے کہا کرتے تھے کہ محنت ضائع نہیں کی ہے, تو نے جتنی محنت کی ہے ہم نے اس کا لبے لباب نکال کے تیرے کو ایسا مغز دیا ہے, دنیا تیرا نام نہ یاد رکھے پھر بولنا. آج بھی غالب ہو رہا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. یہ جو مجموعہ ہمارے پاس رضویہ کا موجود ہے, میں اس میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ نکالیں جو آگے پیچھے کے جو غلط باتیں ہیں وہ سب نکال کے علماء کے پاس رکھیں. ایک جگہ سوال حضرت سے ہو رہا ہے, حضرت جواب دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کے بدن کو ماں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی, حرام ہے. ماں اپنے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, لگائے گی تو حرام, اشد حرام, حرام حرام حرام. کون سے بچے کو؟ بالغ کی بات چل رہی. بالغ بچہ ہو تو ماں ہاتھ نہیں لگا سکتی. بھائی ماں کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتی, سوال ہے. بچہ نہ بالغ ہو یا بالغ ہو, بچے نے قمیض پہنی ہو یا اتاری ہو, ماں ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتی؟ اور بدن پہ ہاتھ کی بات چل رہی تھی, شرمگاہ کی بات نہیں چل رہی. بھائی بدن پہ ہاتھ لگانے میں کیا مسئلہ ہوگا ماں کو؟ او بھائی اتنی فضول چیزیں جب اس کو نکالو, کون نکالے گا؟
ایک جگہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, فتاوی رضویہ, وہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی. ایک خاتون تھی, انہوں نے کوئی چیز پکڑائی, اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ خاتون ہے یا مرد ہے. نبی علیہ السلام وہ چیز لینے لگے تو نبی علیہ السلام کو شک ہوا کہ شاید خاتون ہے, تو احتیاط نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, ٹھیک ہے. پھر وہ خاتون تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی, کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کو یہ چیز دے رہے تھے, آپ نے لی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت ڈاؤٹ ہوا کہ ہاتھ مردانہ ہے یا زنانہ ہے, تو بس ہم نے احتیاطاً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا. آپ خاتون ہو, ہاتھوں کو رنگا کریں تاکہ امتیاز رہے, مردانہ ہاتھ الگ ہو, زنانہ ہاتھ الگ ہو. یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. یہی حدیث فتاوی رضویہ میں پتہ ہے کیسے لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے کہ ایک خاتون آئی, وہ کوئی چیز پکڑانے لگی, تو نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں چلا, آپ خاتون ہیں تو ہاتھوں کو رنگ لیا کریں. سر میرا آپ سے تھوڑا سا, یہ غلط کیا ہوا یہاں پر. جو اصل بات یہ, نبی علیہ السلام نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا, ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا, یہ لفظ ہے روایت کے. یہاں تک میں لے کر کے لوگوں کو میں نے عرض کیا, میں کہا حضرت اتنا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, اگر یہ ترجمہ کوئی دیوبندی کر دے نا آج, طارق مسعود کے منہ سے نہیں, خدا کی قسم اگلے دن کلپ وائرل ہو جائیں گے, گستاخ نبی علیہ السلام کا گستاخ بن گیا, نبی علیہ السلام کا عورت کو ہاتھ پکڑ لیا. پھر زیادہ سے زیادہ اس کا جواب مجھے پتہ کیا ملا, وہ ایک جگہ سے ملا تھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ مترجم کی غلطی ہے, جس نے اس حدیث کا ترجمہ کیا نا اس سے. اور میں کہا غلطی جس کی مرضی ہو, اس میں چھپ رہی ہے, نکالے گا کون؟ 8 سال ہو گئے, آج تک تو نکلا نہیں, کب نکلے گا بھائی؟ ہم نکل گئے, ہم نے کہا لعنت بیچتے ہیں بھائی اس پر, ہم نکل گئے, سائڈ پہ ہو گئے. یہ عبارتیں آج بھی چھپ رہی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اس کو آپ بالکل ٹھیک کہا کہ اتنے کچرا نکالنا پڑے گا, ہم نہیں نکالتے سر, سب کچھ آ رہا ہے, سب بک رہا ہے.